هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 11ویں نشست ہے. سورۃ العلق کی تفسیر چل رہی تھی اور ابتدائی 5 آیتوں کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آغاز نبوت کے طور پر نازل کی گئی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آغاز وحی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الذی خلق کہہ کر کے کائنات کی کل مخلوقات کو اس میں ذکر فرمایا. پھر انسان کو الگ سے اللہ نے بیان فرمایا کہ خلق الانسان من علق. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. پوری کائنات کا ذکر کرنے کے بعد انسان کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا، ایک وجہ آپ کے سامنے پچھلی نشست میں پیش کیا گیا تھا. جو ایک وجہ پیش کی گئی تھی اور دوسری جو وجہ ہے وہ آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر ایک چیز کو بیان فرماتا ہے عمومی طور پر، اور اسی عموم سے ایک چیز کو الگ کر کے خصوصیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس لیے کہ وہ معزز ہے، محترم ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا ایک مقام ہے. ایسے بیشتر مقامات پر رب العالمین نے بیان فرمایا. دیکھیں یہ جو سورت چل رہی ہے سورۃ العلق، اس کے بعد والی جو سورت ہے سورۃ القدر، اس میں رب العالمین نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کہ لیلۃ القدر میں پورے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والروح، الروح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں. آپ بھی ملائکہ میں سے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنزل الملائکۃ والروح، الروح کو الگ سے بیان کیا ان کی اہمیت کے پیش نظر. ان کا ایک مقام، ان کا ایک رتبہ ہے، ان کی فضیلت کی وجہ سے. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عام چیز کو بیان کر کے عمومی طور پر اسی کا ایک حصہ الگ سے بیان کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا، اصحاب السبت کا جب واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان میں کچھ بدبخت لوگ تھے جو منکر انجام دے رہے تھے. کچھ لوگ تھے منکر کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کر لی، اور کچھ لوگ تھے جو خود اچھے تھے اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ضمن میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. والذین یمسکون بالکتاب، اللہ رب العالمین نے والذین یتمسکون بالکتاب کہہ کر کے، یعنی جو لوگ کتاب کو تھامتے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب اللہ کی کتاب پر قائم رہتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. یہاں الکتاب سے مراد قرآن حدیث یہ معنی نہیں، پوری شریعت، اللہ کا کل دین. لیکن چونکہ اس میں نماز کا ایک خاص مقام ہے تو اللہ نے اسے الگ سے بیان فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. حالانکہ اقاموا الصلاۃ وہ بھی اسی میں داخل ہے. اس کی اہمیت اور اس کا مقام، اس کی فضیلت الگ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے الگ سے بیان فرمایا.
قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، بہت ہی معروف آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی۔ دیکھو رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی محافظت کی جہاں دعوت دی گئی ہے، ان 5 نمازوں میں سے خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زور دے کر کے کہا۔ صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے کتاب المساجد، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ایک غلام تھے، ابو یونس کنیت سے مشہور ہیں، وہ تابعین میں سے ہیں، اوساط تابعین میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے مصحف لکھنے کو کہا کہ میں ان کے لیے مصحف لکھ کر کے دوں، اور جب میں لکھ کر کے تیار کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہے جب حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، جب اس آیت کریمہ پر پہنچو تو مجھے ذرا خبر کر دینا۔ میں نے خبر کیا تو کہا کہ اس سے مراد صلاۃ العصر ہے، سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر صلاۃ الوسطی کو الگ کیا گیا اس لیے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ایک مقام ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں تو نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر ہے اس میں سورۃ الرحمن کی تفسیر کرتے ہوئے سورۃ الرحمن کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے اس کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا وَفِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، کہ جنت میں فواکہ ہوں گے، پھل ہوں گے، اور وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور نخل ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، اور رمان ہوگا، یعنی رمان کہتے ہیں انار کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض لوگوں کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ہم جنتن کہتے ہیں، باغ کہتے ہیں، یعنی فواکہ کہتے ہیں، فاکہتن کہتے ہیں پھل کو، تو کہا کہ ان میں سے نخل اور رمان نکال دیے جائیں گے، وہ اس میں شمار نہیں ہوتے ہیں، اس میں معدود نہیں ہوتے ہیں۔ فاکہتن کا جو تسمیہ ہے، جو نام ہے، وہ نخل اور رمان پر منطبق نہیں ہوگا، اس پر فٹ نہیں ہوگا۔ ایسے بعض لوگوں نے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ فاکہہ جو ہے عموم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عطا کرے گا اہل جنت کو، خصوصیت کے ساتھ نخل اور رمان بھی عطا کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے سورۃ البقرہ کی وہ آیت کریمہ نقل فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ تو میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، انسان کو، حالانکہ وہ بھی اللہ کی دیگر مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، الگ اس لیے کیا گیا کہ اس کا ایک مقام ہے، اس مقام کو اللہ نے الگ سے بیان بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کی تکریم کی، انہیں اعزاز بخشا، ظاہری صورت میں بھی اور ان کی بناوٹ میں بھی۔ دیگر مخلوقات کے لیے جو کھانا پینا فراہم کیا جاتا ہے، اس کے مقابل انسان کو جو اللہ نے فراہم کیا ہے وہ سب سے اعزاز والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، سبحان اللہ، ہماری گنتی سے باہر ہیں، لیکن ہمیں جو شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں، وہ سبوں نے سجدہ کیا اللہ کی توفیق سے، لیکن ابلیس نے منع کیا، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ صاد میں؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یعنی اے ابلیس تیرے لیے کون سی چیز مانے تھی اس چیز کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ لما خلقت بیدی، یہ شرف صرف مجھے اور آپ کو حاصل ہے، انسان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ایسے نہیں کہا رب العالمین نے۔
لیکن انسان کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا کہ خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو یہ شرف حاصل ہے۔ یوں اللہ رب العالمین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر کے میرا اور آپ کا ذکر الگ سے کیا، اس لیے کہ ہمارا اپنا ایک مقام، ہمارا اپنا ایک رتبہ، یہ ایک بات ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے پوری مخلوقات کو پیدا کیا اور اس کا ذکر کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ انسان کا جو الگ سے ذکر کیا ہے، اس میں ایک اور بھی بات ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار مخلوقات ہیں اس میں غور و فکر کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کہ تفکر سے کام لیں، نظریں ایک سے دو مرتبہ ڈالیں، تیسری مرتبہ ڈالیں، مزید غور کریں، دیکھیں اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پوری کائنات پہ غور کرنے کی دعوت دی، علی الفور انسان پر الگ سے غور کرنے کی دعوت دی، اس لیے کہ پھر ایک الگ چیز ہے، یعنی پوری کائنات میں غور کرنا، یقیناً انسان بھی اسی میں ہے کہ نہیں، اس کو تھوڑا الگ کیا گیا کہ اس پہ الگ سے غور کیا جائے، اللہ کی اس بناوٹ پر، اللہ کی اس خلق پر۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات میں بیان فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اس کے بعد وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر الگ سے کیا جو کہ ایک عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو پھر الگ سے بیان فرمایا کہ یہ اس لائق ہے کہ اس پہ غور و فکر کے لیے الگ سے وقت نکالا جائے۔ عام مخلوقات ہی کی طرح اس پر بھی غور کیا جائے نہیں، عام مخلوقات پر بھی غور کیا جائے، پھر انسان پر پھر الگ سے۔ ایسے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے جو ہے دعوت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر بیان فرمایا سورۃ الغاشیہ میں، جس میں جہنم کا پھر جنت کا ذکر کرنے کے بعد وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سامنے کتنی عظیم عظیم مخلوقات ہیں، دیکھو جسے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ کے آغاز میں جہنم کا ذکر کیا، پھر جنت کا ذکر کیا، کہا کہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے کائنات کی کئی مخلوقات کا ذکر فرمایا، 4 مخلوقات کا، کہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد پھر الگ سے اپیل کی گئی انسان سے، فذکر انما انت مذکر۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ 4 مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد پھر اچانک انسانوں سے خطاب کیا معنی ہے؟ یہی مناسبت ہے اس میں۔ ایک کتاب ہے نظم الدرر فی ترتیب الآیات والسور، بہت ممتاز، بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا جو لقب برہان الدین تھا، دینی نقطہ نظر سے جو لقب رکھا جاتا تھا، ابو الحسن کنیت تھی ان کی، اور ابراہیم بن عمر نام تھا ان کا۔ علمی دنیا میں البقاعی کے نام سے معروف ہیں۔ البقاع یہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے، آپ جو ہے وہیں پر تھے، وہیں انتقال ہوا آپ کا 880 پر 9 ہجری کو، 9ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں انوکھی بات لکھی ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کے درمیان جو بے شمار جانور ہیں، ان جانوروں میں قد و قامت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ایک عظیم اور ایک انوکھی مخلوق کو سامنے رکھا۔ جب اس پر غور کرنے کی بات آ جائے تو سب اس کی زمین میں آ ہی جاتے ہیں، چونکہ اس کی تخلیق میں اس کے اندر کی جو خصائص ہیں، آپ کبھی پڑھ کر کے دیکھیے کہ اونٹ میں اللہ نے کیا کیا خصائص رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں۔ پورے جانوروں میں سے اللہ رب العالمین نے اس
اکیلے ایک جانور کا ذکر فرمایا. کئی خصائص ہیں اس کے اندر. قد و قامت کے اعتبار سے بھی سب سے جو ہے بلند و بالا ہے, مضبوط ہے, بہت جفاکش ہے. کئی خصائص, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. پھر اس کے بعد رب العالمین نے دیگر مخلوقات میں سے سب سے جو ارفع ہے, سب سے بلند و بالا ہے, اس کی طرف دعوت دی. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. جس طرح سے جانوروں میں اونٹ ایک الگ ہی مخلوق ہے, ایک انوکھی مخلوق ہے بناوٹ میں, دیگر خصائص میں. پھر آسمان کی رفعت کی طرف جو دعوت دی گئی, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. پھر زمین پر جو اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو بسائے ہیں, ان میں سے سب سے بلند و بالا پہاڑ ہیں, ان کی طرف دعوت دی گئی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پھر سب سے اوپر جو آسمان ہے, پھر سب سے نیچے زمین ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. ان سب پہ غور کرنے کی دعوت دی گئی. پھر انسان سے جو اپیل کی گئی, پھر انسان کو دعوت دی گئی, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. اللہ رب العالمین نے پھر الگ سے اس کا ذکر فرمایا. یہ بہت اہم چیز ہے. بلکہ یہ کائنات میں اللہ رب العالمین نے جو بے شمار مخلوقات رکھے ہیں, پھر ان میں انسان بھی رکھے ہیں, اس میں سوچنے کے, سمجھنے کے, تفکر کرنے کے نئے نئے زاویے رب العالمین دیتا رہے گا قیامت کے قریب تک. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کہ ہم آفاق میں بھی اپنی عظیم چیزوں کا مشاہدہ کروائیں گے, اور خود انسان کے اندر بھی. یہ ایک عجیب سا ربط ہے جو اللہ رب العالمین نے عام مخلوقات پہ دعوت, عام مخلوقات پر تفکر کی جو دعوت دی, پھر علی الفور انسان پر تفکر کے الگ سے دعوت دی. دیکھیے, حالانکہ ہم سے بڑی بڑی چیزیں بہت ہیں, جسامت کے اعتبار سے, وسعت کے اعتبار سے, قد و قامت کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں بیان فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. زمین و آسمان کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے. کتنا بڑا ہے آسمان, اللہ اکبر, کتنی بڑی ہے زمین. اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود بھی ہمارا ذکر الگ کیا, ہماری اپنی کچھ خصوصیت کی وجہ سے. تو یہ تفکر کی بات تھی, غور و فکر کی بات تھی. یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا ہے, اور ہم انشاءاللہ آنے والی آیتوں میں بھی, دیگر صورتوں میں, دیگر آیتوں میں اس تعلق سے جو دیگر پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے انشاءاللہ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ رب العالمین نے ایک اور بات جو میں بتلانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ الذی خلق. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے مخلوقات میں سے انسان ہی کو کیوں الگ کیا؟ آسمان کو کیوں الگ نہیں بیان فرمایا, انسان کو اس میں کر دیتا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق السماء, ایسا نہیں کیوں کہا رب العالمین نے؟ انسان ہی کیوں؟ ایسی کیا بات ہے, ایسے کیا خصائص ہمارے اپنے؟ اللہ رب العالمین نے دیگر مخلوقات ہیں, جانوروں میں سے کسی کو لے لیتا, زمین ہو جاتی, پہاڑ ہو جاتے, کوئی اور مخلوق ہو جاتی. انسان ہی کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک طرف کر دیا اور انسان کو ایک طرف کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ پوری کائنات کو پیدا کیا, خلق کیا صرف ہماری وجہ سے. ہم ہیں تو وہ, ہمارا اپنا وجود نہ ہو تو پھر یہ آسمان, یہ زمین, جانوروں سے تو مطالبہ نہیں کیا جائے کہ اس پہ غور کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا, بلکہ ہمارے لیے جانوروں کو پیدا کیا ہے. دیگر چیزوں کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا, بلکہ ہمارے لیے دیگر چیزوں کو پیدا کیا رب العالمین نے. بھلے ہی ہم آخر الخلق ہیں, لیکن ان سب کو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے, ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر کے خلق الانسان الگ سے بیان کیا. ایسا کیوں؟ اس میں کئی باتیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. انشاءاللہ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, آنے والے درس میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو, اس تفسیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے, میرے اور امت کے حق میں اللہ تعالیٰ نفع بخش بنائے.
اس تفسیر کے پیچھے جو ہمارے معاونین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذخیرے آخرت میں شمار فرمائے، ان کی حسنات میں اللہ تعالیٰ اسے شمار فرمائے، ہم سب سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔